گائز اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں سوری بولنا چاہوں گی کیونکہ کافی ٹائم سے میں نے اپلوڈ نہیں کیا ہے کچھ مصروفیات کی وجہ سے. تو آج سے میں ڈیلی انشاءاللہ اپلوڈ کرتی جاؤں گی. آج 3 دن ہو گئے تھے مگر ماہی کو ہوش نہیں آیا تھا. ڈاکٹر نے اسٹریس بتایا تھا اور کہا تھا اگر اسے ہوش نہ آیا تو اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. ربیکہ ہر وقت ماہی کے پاس ہوتی اور اس کے لیے دعا مانگتی رہتی. 3 دن پہلے حسین اور کاشف صاحب نے ماہی کے بابا کے تدفین کے انتظامات کیے تھے کیونکہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا. واپسی پہ آتے ہوئے ماہی کا ضروری سامان اپنے گھر لے آئی تھی اور ماہی کو ہاسپٹل سے سیدھا اپنے گھر لے آئی اور اس وقت ماہی کاشف ہاؤس میں موجود تھی. بیکا اس وقت کچن میں اپنی موم کے ساتھ کھانا بنانے میں مصروف تھی جب اسے چیخوں کی آواز سنائی دی جو ماہی کے روم سے آ رہی تھی. بیکا اور اس کی موم سب کچھ چھوڑ کے ماہی کے روم میں پہنچی تو وہ چیخ کے رو رہی تھی. بیکا جہاں ماہی کے ہوش میں آنے پہ خوش تھی وہیں اس کی یہ حالت دیکھ کر ڈر گئی. کیا ہوا ماہی، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی. بیکا میرے بابا چلے گئے، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے مگر انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا. ماہی روتے ہوئے بولی. ماہی ایسا مت کہو، انہیں تکلیف ہوگی. سب کی موت کا وقت پہلے سے طے ہوتا ہے، کوئی پہلے چلا جاتا ہے اور کوئی بعد میں. اللہ پاک سے شکوہ نہیں کرتے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. بیکا ماہی کو سمجھاتے ہوئے بولی. مگر میں اکیلی ہو گئی ہوں بیکا، میں اکیلے کیسے رہوں گی ان کے بغیر؟ نہیں بیٹا، تم اکیلی نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. جس طرح بیکا میری بیٹی ہے اسی طرح تم بھی میری بیٹی ہو. خود کو کبھی بھی اکیلے مت سمجھنا. جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہمیں بتانا. آج سے ہم تمہارے اپنے. کنول جو کہ دروازے میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی ماہی کو گلے لگاتے ہوئے بولی. آنٹی آپ یہاں؟ میں کہاں ہوں؟ ان کی طرف پھر ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی. یہ اس کا روم نہیں تھا بیٹا، تم ہمارے گھر میں ہو. آج تمہیں 3 دن بعد ہوش آیا ہے اور عابد بھائی نے اپنی آخری خواہش میں کہا تھا کہ ان کے بعد ہم تمہارا دھیان رکھیں، تمہیں اپنے پاس رکھیں اور اب تم یہی رہو گی ہمارے ساتھ، ہمارے پاس. کنول اسے سمجھاتے ہوئے بولی. 3 دن ہو گئے، مطلب میں آخری بار اپنے بابا کو دیکھ بھی نہیں پائی. وہ خود سے بولی. بیٹا تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور تمہیں ہوش ہی نہیں آیا مگر ابھی تم ہمارے پاس ہو نا تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی. کنول ماہی کو گلے لگاتے ہوئے بولی. نہیں آنٹی، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی. وہ نہ میں سر ہلاتے ہوئے بولی. نہیں بیٹا، بیٹیاں کبھی بوجھ نہیں ہوتی اور تم تو ہمیں بیکا کی طرح عزیز ہو اور یہ تمہارے بابا کی آخری خواہش بھی تھی، تو کیا تم ان کی آخری خواہش پوری نہیں کرو گی؟ میں کروں گی ان کی آخری خواہش پوری، میں ان کی بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولی. شاباش، ابھی جلدی سے فریش ہو کے نیچے آ جاؤ، ساتھ میں لنچ کریں گے اور پھر تمہیں میڈیسن بھی لینی ہے. بیکا ماہی کو اپنے ساتھ نیچے لے آنا ہے. جی ماما میں لے آؤں گی، بیکا بولی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہوئے روم سے چلی گئی. ان کے جانے کے بعد بیکا نے ماہی کے کپڑے نکالے اور اسے واش روم بھیج کے بیڈ پہ اس کا ویٹ کرنے لگی. 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کے باہر آتی تو اسے لے کر جب نیچے پہنچی تو کاشف صاحب اور کنول ڈائننگ پہ بیٹھی ان کا ویٹ کر رہی تھی جبکہ حسین آفس میں تھا. وہ دونوں سلام کرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. بیکا کے پیرنٹس نے سلام کا جواب دیا، پھر بیکا اپنی موم کے ساتھ کھانا کھانے لگی. بیٹا ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کاشف نے ماہی سے پوچھا. جی انکل ابھی ٹھیک ہوں. بیٹا آج سے تم بھی ہماری بیٹی ہو، تو جس طرح بیکا مجھے بابا اور کنول کو مما کہتی ہے تم بھی مجھے بابا اور کنول کو مما بولا کرو. ان کی بات سن کے ماہی کی آنکھیں نم ہونے لگی. جی بابا، وہ نم آواز میں بولی. تو رشتے بنائے جا رہے ہیں؟ مجھے تو رشتہ بنانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ماہی کو پہلے سے میں نے اپنی بہن بنا رکھا ہے. حسین جو ابھی آیا تھا وہ شرارت سے بولا. جی بھائی، آپ تو پہلے سے میرے بھائی ہیں، وہ اسمائل کرتے ہوئے بولی. ماہی کو خوش دیکھ کے سب نے سکون کا سانس لیا کیونکہ اس کے لیے خوش رہنا بہت ضروری تھا. جاؤ بیٹا فریش ہو کے آؤ، پھر ساتھ میں لنچ کرتے ہیں. کاشف صاحب نے حسین سے کہا. جی بس میں ابھی آیا
وہ کہتا ہوا روم میں چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ سب کے ساتھ موجود لنچ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ نئی لڑکی آفس آتی یا نہیں؟ باسط نے فون پہ اپنی سیکرٹری سے پوچھا۔ نہیں سر، اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کا نمبر اور ایڈریس سینڈ کرو، اس نے کہہ کے غصے سے کال کٹ کر دی۔ لنچ کے بعد ماہی اپنے روم میں آ گئی۔ سائڈ ٹیبل پہ اس کے بابا کی پک پڑی تھی، جسے دیکھ کے وہ پھر سے رو پڑی۔ پلیز رو مت، تمہارے رونے سے انہیں تکلیف ہوگی، بیکا اسے بے بسی سے بولی۔ نہیں روتی، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ گڈ، میں تمہیں اپنا فیملی البم دکھاتی ہوں۔ بیکا وہاں سے اٹھ کے اپنے روم میں گئی اور بچپن سے لے کے اب تک کے سارے البمز اٹھا لائی۔ یہ دیکھو، ریبیکا پک پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جس میں وہ موٹی سی چھوٹی بچی تھی۔ یار بیکا، پہلے تم کتنی موٹی تھی، ماہی ہنستے ہوئے بولی۔ ابھی آگے بھی تو دیکھو۔ پھر وہ ماہی کو ایک پک دکھاتی جس میں زیادہ تر پکس حسین کے ساتھ تھی۔ کہیں وہ دونوں آئس کریم کھا رہے تھے تو کہیں دونوں پوز کیے ہوئے تھے۔ لگتا ہے تمہاری اور حسین بھائی کی بچپن کی جوڑی ہے، وہ بیکا کو چھیڑتے ہوئے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تب کہاں اتنی سمجھ ہوتی ہے، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ مطلب اب ساری سمجھ آئی۔ یار ماہی، ایسے تو نہیں چھیڑو۔ اچھا پھر کیسے چھیڑوں؟ کیسے بھی نہیں، تم آگے دیکھو۔ بیکا نے دوسرا البم کھولا جس میں ساری پکس لاریب کی تھی۔ ماہی کی پہلی پک پہ نظر پڑتے ہی ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو گئی۔ لاریب پک میں سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسمائل ایسی کہ جو کوئی دیکھے اس پہ مر مٹے۔ یہ کون ہے پک؟ دیکھتے ہوئے ماہی نے پوچھا۔ یہ میرے ون اینڈ اونلی برادر لاریب بھائی ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ کیا کہا؟ بیکا کو سمجھ نہیں آیا۔ میں کہہ رہی تھی یہ تو حسین بھائی جتنے ہیں، تو حسین بھائی کی ایجوکیشن کب سے کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ؟ ہاں ایکچولی لاریب بھائی جب باہر گئے تو بیمار ہو گئے تھے، 2-3 سال ضائع ہو گئے تھے، تو وہ اسٹڈی کے ساتھ بزنس بھی سٹارٹ کر رہے ہیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزر رہا تھا۔ ماہی ابھی بالکل ٹھیک تھی، سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اسے اپنے بابا کی کمی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ ان دونوں کے پیپرز سٹارٹ ہو چکے تھے، دونوں سارا دن پڑھائی میں بزی رہتی تھی۔ وہ دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتی اور واپس آتی تھی۔ ان کی پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری ڈرائیور کی تھی، کبھی کبھی حسین بھی انہیں لینے چلے جاتا تھا۔ آج ان کا آخری پیپر تھا، حسین نے انہیں پک کرنا تھا، جو کہ ریبیکا کا حکم تھا، کیونکہ 2-3 دن سے اسے ماہی بہت پریشان لگ رہی تھی، اسی لیے وہ آؤٹنگ کے بہانے اس کی پرابلم سولو کرنا چاہتی تھی۔ حسین کار میں موجود تھا۔ سلام کے بعد وہ دونوں کار میں بیٹھ گئی، بیکا آگے اور ماہی پچھلے سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ ہاں تو لیڈیز کہاں چلنا ہے؟ حسین نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ گھر جانا ہے بھائی، اور کہاں جانا ہے؟ ماہی نے جواب دیا۔ آج تم لوگوں کے پیپرز ختم ہوئے ہیں اور شکل سے لگ رہا ہے بہت اچھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم آج باہر لنچ کریں گے۔ بیکا جانتی تھی ماہی کچھ نہیں بتائے گی، اس لیے اس نے حسین کے ساتھ مل کے پلان بنایا تھا۔ سچ میں ویسے بھی پیپر دے دے کے میں بور ہو گئی تھی، ریبیکا خوش ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ پھر وہ لوگ ایک ریسٹورینٹ چلے گئے اور کھانا آرڈر کیا۔ ابھی کھانا نہیں آیا تھا، بیکا نے بات شروع کی۔ ماہی، تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ بولو بیکا، ماہی نے بیگ میں فون رکھتے ہوئے پوچھا۔ تم 2-3 دن سے پریشان لگ رہی ہو، اگر چاہو تو مجھے اور حسین کو بتا سکتی ہو، شاید ہم تمہاری کچھ ہیلپ کر سکیں۔ ماہی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس آج کے پیپر کی تھوڑی سی ٹینشن تھی، بس اس لیے پریشان تھی۔ دیکھو ماہی، مجھے پتا ہے تم اسٹڈی میں بہت اچھی ہو، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے تم پیپر کی ٹینشن کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے پریشان ہو۔ میں تمہارا بھائی ہوں، اگر مناسب سمجھو تو مجھے بتا سکتی ہو، حسین بولا۔ ماہی یہ سنتے ہی رو پڑی۔ بیکا نے اپنی چیئر ماہی کے اور قریب کی اور اس کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کیا بات ہے، بتاؤ۔ وہ بھائی، جب بابا زندہ تھے تو میں نے ایک کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، اور وہ جاب مجھے مل بھی گئی تھی، اور بابا کی بیمار ہونے کی وجہ سے میں جاب سٹارٹ نہیں کر سکی۔ جاب کی کانٹریکٹ میں تھا اگر میں اچھا کام کروں گی تو مجھے پرماننٹ کر دیا جائے گا، اور اگر میں بیچ میں جاب چھوڑتی ہوں تو مجھ پہ فائن ہوگا۔ اور ابھی ان کا فون آیا تو میں نے ان سے بولا کہ میں جاب نہیں کرنا چاہتی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو فائن بھرنا ہوگا۔
ये कह के माही चुप हो जाती है। तो बच्चे, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? कोई न्यू कंपनी स्टार्ट होती है तो ये ही कॉन्ट्रैक्ट करती है। कितना फाइन लगेगा? 20,000, 30,000? तो मुझे बताओ, कंपनी का नेम बताओ, मैं सुबह ही जाके उनके मुंह पे चेक मारता हूँ। हुसैन गुस्से से बोला, भाई बात इतनी सीधी नहीं है। मैंने उनसे फाइन की अमाउंट पूछी तो उन्होंने कहा कि आपको 50 लाख का फाइन पे करना पड़ेगा। और जब मैंने उन्हें कहा कि मैं इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दे सकती, तो उस कंपनी के बॉस ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया कि आप शादी कर लें मुझसे या फाइन सबमिट करवाएं। क्या? कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? और माही, तुमने तब ये बात मुझे या हुसैन को क्यों नहीं बताई? बीका बोली। हुसैन फुल गुस्से में था। मुझे लगा सब परेशान हो जाएंगे। माही हिचकियां लेते हुए बोली, माही मुझे उस कंपनी का नाम और एड्रेस बताओ फौरन। हुसैन गुस्से से बोला। माही कुछ बोलती इससे पहले पीछे से चेयर खींच के माही के साथ वाली सीट पे बैठा। वाह यार, यहाँ तो एक के साथ एक फ्री वाला मामला चल रहा है। बासित, जो कि रबीसिन को देखकर रेस्टोरेंट में एंटर होते हुए देख चुका था, जबकि माही की बैग की वजह से उसका फेस नहीं देख पाया था और ऐसे ही बैठ गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हुसैन और गुस्से से बोला। सही तो कह रहा हूँ, यहाँ लोगों को एक नहीं मिलती और तुम दो दो लेके बैठे हो। उसने बीका और फिर माही की तरफ देखा और शॉक्ड हो गया। बासित, अपनी हद में रहो, बहन है ये मेरी, और खबरदार जो आइंदा ऐसी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओह अच्छा, इतनी जल्दी इतनी बड़ी बहन भी मिल गई। वैसे माहिन जी, आपने मेरे बारे में क्या सोचा? फ़ोन तो आप उठाती नहीं, यहीं पे बता दें। बासित भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं माही से? ये मेरी दोस्त है और अभी हमारे साथ ही रहती है। आप इस तरह से मेरी दोस्त से बात नहीं कर सकते। रबीका से बर्दाश्त ना हुआ तो वो भी बोल पड़ी। तमीज़ से बात करो रबीका, तुमसे बड़ा हूँ मैं। बासित बोला। बड़े हो तो बड़ों वाली हरकतें भी करो। बीका, माही, तुम दोनों कार में चल के बैठो, मैं खाना पैक करवा के बिल पे करके आता हूँ। हुसैन ने उठते हुए कहा। वो दोनों चली गई तो हुसैन बासित से बोला, आज तो मैंने तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर ली क्योंकि मैं कोई तमाशा नहीं चाहता था, पर आइंदा नहीं करूँगा। वो उंगली के इशारे से उसे वार्न करते हुए बोला। वो बिल पे करके बाहर आया तो माही कार में बैठी रो रही थी और बीका उसे चुप करवा रही थी। शुक्र है आप आ गए, माही तब से रो रही थी। बीका बोली। माही मुझे एक बात बताओ, तुम बासित को जानती हो? हुसैन ने माही से पूछा। जी भाई, ये वही है जिनकी कंपनी में अप्लाई किया था और उन्होंने ही मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। क्या? रबीसिन हैरान होते एक साथ बोले। मैं इस बासित को छोड़ूंगा नहीं। हुसैन शर्ट के कफ फोल्ड करते हुए, मैं इसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी हिम्मत। हुसैन कार से निकलते हुए बोला। सो गाइज, हियर इज़ एपिसोड 12। मैंने 2 एपिसोड्स वॉइस ओवर किए हैं और 2 आप खुद रीड कर लें क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो मैंने कहा कि 2 एपिसोड आपको रीड करके दूं क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने रीड नहीं किया, और इंशाल्लाह आगे भी कुछ एपिसोड्स हैं, कुछ न्यू ड्रामाज हैं जो मैं अपलोड करूँगी। और गाइस, लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि एपिसोड 12 आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें लारेब और माहिन एक दूसरे से टकराते हैं फर्स्ट टाइम, और लारेब ने क्या हरकत की माही के साथ जो माही डर गई। तो आप देखें। वैसे मुझे तो ये एपिसोड बहुत ही अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।
تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں. تھینک یو.